السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 1، 50 پر 2، 50 پر 3 اور 50 پر 4 یعنی 51، 52، 53، 54 یہ چند آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اس وقت فجر کی نماز کے بعد مسلسل ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اور ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ انعام کیا کہ فرعون کے ظلم کے پنجے سے ان لوگوں کو نجات دی، اور ان لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی فرعون اور ان کے لشکر کو، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں نیست و نابود کر دیا، دریا برد کر دیا، غرقاب کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اب آگے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی ایک نعمت جو بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نعمت کی، ان نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، مدینے کے اندر جو بنی اسرائیل ہے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، 40 راتوں کا وعدہ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور وہ 40 راتوں کا وعدہ پورا کرنے کے لیے جب گئے تو ان کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو، یعنی گائے کے بچے کو، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے، بچڑے کو تم لوگوں نے معبود بنا لیا اور تم لوگ ظالم تھے۔ محترم سامعین اکرام، 40 راتوں کا جو وعدہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ 40 روز ایک میعاد مقرر کیا اور کہا کہ آپ کو طور پہاڑ پہ آ کر کے رہنا ہے، کوہ طور پر آ کر کے رہنا ہے، رات 40 راتیں گزارنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 142 سورۃ الاعراف، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا اور اس کے بعد مزید اس کے اوپر 10 دن کا اضافہ کیا، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے 40 راتوں کا وعدہ مقرر اور مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام سے لیا، اور وہ 40 رات جا کر کے گزارے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو 40 راتیں تھیں اس میں ذی القعدہ، یہ جو ابھی مہینہ گزر رہا نا ذی القعدہ، اس سے پہلے شوال کا مہینہ تھا، عید کا مہینہ، ابھی جو مہینہ ہے وہ ذی القعدہ ہے، تو ذی القعدہ کا پورا 30 دن، ذی القعدہ مہینے کے پورے 30 دن، اس میں 30 راتیں، اور اس کے بعد ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ 10 دن، یہ پورے 40 دن تھے۔ اور اس کے بعد ہی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ابسینٹ تھے، نہیں تھے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سرسری طور پر فرمایا ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ خالی کہتے رہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی الحمدللہ کہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکام ہیں جو نبی کے ذریعے سے ہم کو ملے ہیں ان حکموں کو بھی پورا کرنا ہے۔
اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے دل کے آمادگی اور اقرار کے ذریعے سے ان وعدوں کو بھی ان حکموں کو بھی پورا کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے باوجود اے بنی اسرائیل تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب 40 راتیں مقرر ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا، 40 راتیں جب مکمل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو معاف کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتاب دیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو یہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، والفرقان، اور فرقان دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا ہے۔ یہاں پر کتاب سے مراد تورات ہے، کتاب سے مراد توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور فرقان سے مراد وہ معجزات یا وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل کیا، تم اس وقت کو یاد کرو، اور کتاب اور فرقان اس لیے نازل کیا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر جو کتاب نازل کرتا ہے دراصل وہی کتاب ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ابھی ہماری امت کے اندر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیز نازل کی ہے، ایک یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور دوسرا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، دیکھو مجھ کو قرآن بھی دیا گیا ہے، اور ایسے فرمایا بالکل برابر جیسے یہ قرآن دیا گیا ہے، قرآن ہی کی طرح سے ایک چیز اور دی گئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ محدثین نے کہا کہ وہ حدیث ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں، جو محدثین کے سینہ بسینہ ان کی کتابوں سے منتقل ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکلا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی جو انہوں نے نکالا۔ تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب دی گئی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں، ویسے ہی ہم کو بھی اللہ کا کلام ہے اور رسول کا فرمان ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہدایت نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ان کے اوپر انعام کیا، جو ان کے اوپر اکرام کیا، جو ان کے اوپر احسان کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو اے یہودیوں جب ہم نے موسیٰ کو کتاب سے نوازا، توریت سے نوازا، فرقان سے نوازا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 54، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دی، یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد 40 دن کے لیے جو گئے تھے، 40 راتوں کو گزارنے کے لیے گئے تھے، اس درمیان میں ان لوگوں نے جو بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کی معافی کیسے ہوئی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا ہے؟ بچڑے کو معبود بنا کر کے۔ فتوبوا الی بارئکم، لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا جب بنی اسرائیل کو یہ احساس ہو گیا، یہودیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ہم نے اب بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اور یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ جب اس چیز کا احساس اور شرمندگی ان کے دل کے اندر پیدا ہو گئی
تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 149 میں کہا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی یہودیوں کو جب شرمندگی ہوئی کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تنہا معبود ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کے جو ہمارا خالق ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم نے یہ حقیر بچڑے کو جو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ ہم سے بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان لوگوں کو شرمندگی ہو گئی، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، اگر آپ نے ہم لوگوں کے اوپر رحم نہیں کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو البتہ ہم ضرور بے ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب یہ احساس ہو گیا بنی اسرائیل کو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم، لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو۔ امام سعید بن جبیر، امام ربیع بن انس، امام ابو العالیہ رحمہم اللہ، ان تینوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا فتوبوا الی باریکم، یعنی تم اپنے خالق، یہاں پر باریکم کا مطلب خالقکم، تم اپنے خالق سے توبہ کرو، خالق کے بارگاہ میں رجوع کرو۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پر باریکم کا لفظ جو ہے خالقکم، یہ ان کے جرم کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جرم کی سنگینی کیا ہے؟ جرم کی سنگینی یہ ہے کہ پیدا کرے اللہ تبارک و تعالی، سانس دے اللہ تبارک و تعالی، روزی روٹی دے اللہ تبارک و تعالی، بیوی بال بچے دے اللہ تبارک و تعالی، زندگی کی ہر آشائش اور ہر آرام دے اللہ تبارک و تعالی، تمام مصیبتوں سے بچائے اللہ تبارک و تعالی، ہر طرح کی برکت دے اللہ تبارک و تعالی۔ اور جو اللہ پیدا کیا ہے اور زندگی کو آگے چلا رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے سامنے سر جھکانے لگے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کی ماننا شروع کر دیں، تو اس سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فتوبوا الی باریکم، اپنے خالق کے بارگاہ میں توبہ کرو کہ جس خالق کو چھوڑ کر کے تم نے معمولی بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا، اور اللہ کے علاوہ تمام کے تمام حقیر ہیں، اللہ کے علاوہ تمام کے تمام حقیر ہیں۔ کوئی کتنا بڑا پیر لوگوں کی نظر میں کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا بڑا فقیر لوگوں کی نظر میں کیوں نہ ہو جائے، کوئی کسی کی نظر میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن رب العالمین کی نظر میں جتنی اوقات اور حیثیت مچھر کی ہے، اتنی ہی اوقات ہر کسی کی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں سب حقیر ہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا فتوبوا الی باریکم، موسیٰ نے کہا کہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اس خالق کو چھوڑ کر تم نے دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور آگے توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ دیکھیے ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا رحم ہے، اللہ نے توبہ کرنے کا طریقہ کیا بتلایا، غور سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فتوبوا الی باریکم، اپنے خالق کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کیسے کرنا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا۔ کیا ہماری شریعت نے ہم کو ایسا کہا ہے کیا؟ اس کے باوجود ہم شریعت کی نہیں مان رہے ہیں، من کی دیکھ رہے ہیں، من کی سوچ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو توبہ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ امام نسائی، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری اور دوسرے ائمہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اپنے آپ کو قتل کرو، اس کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاقتلوا انفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے بنی اسرائیل لائن لگا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ جتنے مجرم ہیں ایک طرف کھڑے ہوں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کیا ہے، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کیا وہ ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور سامنے والے کو قتل کرنا ہے، چاہے وہ باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ کوئی بھی ہو، اس کو قتل کرنا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فاقتلوا انفسکم، قتل کیا، انہوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا،
اللہ نے جس طرح سے توبہ کرنے کا حکم دیا اس طرح سے توبہ کیا، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے قتل کیا ان کو بھی معاف کیا، جو قتل ہو گئے ان کو بھی معاف کیا، اور جو لوگ چھپ گئے تھے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اسی آیت کریمہ کے فقتلوا انفسکم یعنی اپنے آپ کو قتل کرو اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا کہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا وہ لوگ بیٹھ گئے، اور جن لوگوں نے معبود نہیں بنایا تھا وہ کھڑے ہو کر کے خنجر لے لیے، اور اچانک گھپ اندھیرا چھا گیا پورے ماحول میں، پورا اندھیرا چھا گیا ایک دم اچانک، اور اس کے بعد قتل کرنا شروع ہوا۔ تو کہے کہ جب اجالا چھایا، جب اجالا آیا، جب اندھیرا چھٹ گیا اور پورے میں اجالا ہوا تو پتہ چلا کہ 70,000 لوگ قتل ہوئے، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فتوبوا الی بارئکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے خالق سے تم توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ اور آگے مزید فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بتلانا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو تو ہمارے رب نے اس طرح سے توبہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، ہم لوگوں کو ہمارے رب نے کہا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیوں نہ کر لو، اگر تم سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتے ہو، اپنے گھٹنوں پر جھک کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اگر تم اپنے مغفرت کی دعا کرتے ہو تو اللہ ضرور دعا کو قبول کر لے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں پر اتنا مہربان ہے، ہم مسلمانوں پر، ہم امت محمد پر اتنا مہربان ہے، تو ہمیں آخر کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اسی رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو انتہائی قیمتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔